الحمد للہ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء وعلی اولیاء امتہ والصلحاء ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله اما بعد فقال اللہ تعالی فی القرآن الحکیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما کفر سلیمان ولكن الشیاطین کفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فترة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله وقال اللہ تعالی فی مقام آخر فلما القوا سحروا أعین الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظیم وقال اللہ تعالی فی مقام آخر من شر النفاثات فی العقد وقال اللہ تعالی فی مقام آخر فلما القوا قال موسیٰ ما جئتم به السحر ان اللہ سیبطلہ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَإِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ صدق اللہ مولانا العلی العظیم
وبلغنا نبیہ ورسولہ الکریم۔ میرے محترم احباب، قرآن حکیم کے 5 مختلف مقامات سے کچھ آیات مبارکہ یا آیات مبارکہ کے کچھ حصے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ جو احباب عربی کے ساتھ کچھ مناسبت رکھتے ہیں یا ترجمہ سے کچھ واقفیت رکھتے ہیں، وہ ان آیات مبارکہ کی تلاوت سے یہ بات بخوبی سمجھ چکے ہوں گے کہ آج کے خطبہ جمعہ میں جو عنوان زیر بحث آنا ہے وہ جادو کا مسئلہ ہے۔ پھر اس مسئلے کے آگے 3 پہلو ہیں۔ ایک پہلو یہ کہ کیا جادو کی کوئی حقیقت ہے اور کیا اس کا اثر ہونا کسی انسان پر ممکن ہے، یہ ایک پہلو ہے۔ دوسرا پہلو کہ کیا کسی نبی کے اوپر جادو کا اثر ہونا ممکن ہے، اور تیسرا پہلو یہ کہ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کبھی کوئی جادو ہوا ہے یا نہیں۔ یہ 3 پہلو ہیں کہ جن کے متعلق گفتگو کرنی ہے، لیکن اس گفتگو سے پہلے میں ایک بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ آج کی اس گفتگو پر جو میں مجبور ہوا ہوں تو وہ اس لیے کہ اس وقت ہمارے قلعہ دیدار سنگھ اور اس کے گرد و نواح میں اس مسئلہ کو بہت زیادہ اٹھایا جا رہا ہے۔ ایک مناظرہ بھی ہو چکا، لیکن میں اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہوں گا۔ مناظرے کے بعد پھر مبارکبادوں کا ایک تسلسل، ایک شور دونوں طرف جاری ہے۔ دونوں طرف سے اپنی جیت کے دعوے بھی ہو رہے ہیں، مٹھائیاں بانٹی جا رہی ہیں۔ مناظرہ کے اندر
سامع کی حیثیت سے صرف سننے کی حد تک میں بھی موجود تھا۔ لیکن میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ مجھے اس مناظرے کا بالکل اس وقت پتہ چلا کہ جب مناظرہ طے کیا جا چکا تھا، اگر مجھے اس سے پہلے معلوم ہو جاتا تو میری ہر ممکن کوشش یہ ہوتی کہ یہ مناظرہ نہ ہو۔ اس وقت دنیا کفر اسلام کے اوپر کئی طرح سے یلغار کیے بیٹھی ہے، اور اس دوران یہ بحثیں کرنا کہ جن کی ہماری زندگیوں کے اندر کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ صرف اور صرف اپنی صلاحیتوں کو غلط طرف پہ ضائع کرنے کی بات ہے۔ اگر یہی صلاحیتیں دنیا کفر کے خلاف استعمال ہوں، کوئی اسلامی تحقیقات کے متعلق استعمال ہوں، تو وہ اس کا بڑا فائدہ ہو سکتا ہے۔ لیکن بالکل بلا وجہ یہ مسئلہ جو ہے اٹھا دیا گیا۔ مناظرہ ہوئے کئی دن ہو چکے اور میں اس کے اوپر پھر بھی مکمل خاموشی رہا۔ جس کسی ساتھی نے مناظرے کے حوالہ سے کچھ بات کی، میں نے سرسری اس کو تھوڑا بہت جواب دے کے کوئی تفصیل وغیرہ کی طرف میں نے جانے کی کوشش نہیں کی۔ لیکن معاملہ جو ہے وہ چونکہ مسلسل جو ہے وہ زیر بحث آ رہا ہے ہمارے قلعہ دیدار سنگھ میں، تو بہت سارے ساتھیوں نے مجھ سے یہ فرمائش کی یا مجھے حکم کیا کہ کم از کم مسئلہ کی جو صحیح نوعیت ہے وہ تو لوگوں کے سامنے آنی چاہیے، تو اس کے لیے آپ جو ہے وہ بیان کریں اور مسئلہ کی صحیح نوعیت جو ہے اس کو واضح کر دیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ایک ذمہ دار سٹیج پر ہوں، تحدیث بھی نعمت کے طور پر کبھی کبھی کوئی بات کہنی پڑ جاتی ہے۔ کہ ہمارا خاندان الحمدللہ ثم الحمدللہ پورے ملک پاکستان میں اور پاکستان سے باہر بھی ایک علمی خاندان کی حیثیت سے جانا جاتا ہے، اور الحمدللہ بہت سے ایسے مسائل کہ جن کے اندر کئی دفعہ کئی علماء کرام بھی پریشانی محسوس کر رہے ہوتے ہیں، الجھ رہے ہوتے ہیں، تو الحمدللہ وہ رابطہ کرتے ہیں اور میری گفتگو پر مطمئن ہوتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کا بڑا فضل ہے، بڑی رحمت ہے۔ کئی مفتی حضرات بھی الحمدللہ رابطہ کرتے ہیں۔ یہ صرف تحدیث بھی نعمت کے طور پر بات کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ میں یہ واضح کر سکوں کہ میں نے بات کرنے کا فیصلہ کیوں کیا،
وہ اس لیے کہ الحمدللہ میری بات پر لوگ اعتماد کرتے ہیں. بہت سارے تو نہیں کر سکتے ہمیشہ، سارے تو کبھی کسی نبی کی بات پر بھی اعتماد کرنے والے نہیں بنے. ظاہر بات ہے کہ نبی تک کے بھی مخالف تو رہے ہی ہیں نا. تو لیکن الحمدللہ ایک بہت بڑا حلقہ احباب ہے کہ جو میری بات پر اعتماد کرتا ہے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ کبھی بھی کوئی بات قرآن و حدیث سے ہٹ کر نہیں کی. نادانستگی میں کوئی اگر خطا ہو گئی ہو کبھی تو اس سے ہر وقت میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں معافی کا طلبگار ہوں. لیکن دانستہ کبھی بھی یہ جرت کرنا میرے سے ممکن ہی نہیں ہے کہ میں قرآن و حدیث سے ہٹ کے کوئی بات کر دوں. تو بہرحال میں اس مسئلہ کے اوپر نہیں چاہتا تھا کہ ماحول بنے اور بحث کی جائے، اور میں یہ بھی نہیں چاہوں گا کہ میرے اس بیان کے بعد مزید آگے اس کے اوپر کوئی چیلنج کیے جائیں یا میں خود کوئی چیلنج کروں. ایسا کچھ نہیں، صرف مسئلے کی نوعیت احباب کو بتانی ہے. آگے اس کے اوپر کوئی چیلنج بھی کرتا ہے، جو بھی کرتا ہے، اس کے بعد خاموشی رہے گی ہماری طرف سے. میں اس مسئلے کے اندر زیادہ نہیں الجھنا چاہتا، نہ ہی اس کی امت کو ضرورت ہے. صرف مسئلے کی نوعیت کی حد تک بیان کرنا وہ مجبوری بن گئی حالات کی وجہ سے، تو اس لیے بیان کر رہا ہوں. میرے محترم احباب، میں نے کہا تھا کہ 3 پہلو ہیں. سب سے پہلا پہلو یہ کہ کیا جادو کی کوئی حقیقت ہے اور کیا کسی انسان کے اوپر جادو ہونا ممکن ہے. سب سے پہلے اس کے حوالہ سے قرآن حکیم کی روشنی میں بات کرنا چاہوں گا. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 102 کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ، حضرت سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا. وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، اور لیکن شیطانوں نے کفر کیا. يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، کہ وہ شیطان لوگوں کو جادو سکھاتے تھے. وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ، اور جو نازل کیا گیا 2 فرشتوں پر بابل میں ہاروت اور ماروت پر. وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ، اور وہ کسی کو بھی سکھاتے نہیں تھے یہاں تک کہ وہ دونوں یہ بات کہہ لیتے کہ ہم ایک آزمائش ہیں، بس تم کفر اختیار نہ کرو. فَيَتَعَلَّمُونَ، لیکن اس کے باوجود لوگ سیکھتے تھے. مِنْهُمَا، ان سے سیکھتے کیا تھے؟ مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، ایسے جادو سیکھتے تھے کہ جس کے ذریعے میاں بیوی کے درمیان جدائی کروا سکے. یہ ان کا سب سے بڑا ذوق تھا کہ یہ سیکھنا چاہتے تھے اس طرح کے جادو ہمیں آ جائیں کہ میاں بیوی کے درمیان ہم جدائی کروا دیں. اللہ فرماتے کہ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ، وہ اس جادو کے ذریعے کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے الا بِإِذْنِ اللَّهِ، مگر اللہ کے اذن سے. دیکھیں ہر معاملہ ہوتا تو اللہ کے اذن سے ہے نا. تو اللہ یہاں پر یہ نہیں فرما رہے کہ جادو کا اثر ہوتا ہی کوئی نہیں، بلکہ اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ وہ ان سے وہ چیز سیکھتے تھے کہ جس سے میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈلوا دیں، اور لیکن اللہ کے اذن کے بغیر وہ نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے. تو گویا کہ جادو کا نقصان ہے، لیکن ہوتا تبھی ہے کہ جب اللہ کا اذن ہو. اب دیکھیں نا، زہر بھی ہے، زہر کا نقصان ہے، قتل کر دیتی ہے، مار دیتی ہے.
لیکن وہ تب تک نہیں مارتی جب تک اللہ کا اذن نہ ہو. اللہ کا اذن ہو تو زہر مارتی ہے، اللہ کا اذن ہو تو زہر کھا بھی لیں بندہ نہیں مرے گا، اللہ کا اذن نہ ہو تو جو بھی نقصان دہ چیزیں ہیں ان کا بھی جب نقصان ہوتا تبھی ہے کہ جب اللہ کا اذن ہو. اللہ کے اذن کے بغیر تو کچھ ممکن ہی نہیں نا. جو مفید چیزیں ہیں ان کا فائدہ بھی تبھی ہوتا ہے کہ اللہ کا اذن موجود ہو. ہم بیمار ہوتے ہیں، دوائی استعمال کرتے ہیں، تو کیا ہر بندہ جو دوائی استعمال کر رہا ہے تندرست ہو جاتا ہے؟ ہر بندہ نہیں تندرست ہوتا. کافی سارے ہو جاتے ہیں کیونکہ اللہ کا اذن ہو گیا تندرست ہونے کا، لیکن کافی سارے نہیں بھی ہوتے. ایک ہی بیماری ایک بندے کو لگی ہے، اس نے وہی دوائی استعمال کی ہے، وہ ٹھیک ہو گیا ہے. وہی بیماری کسی دوسرے بندے کو لگی ہے، دوائی وہی استعمال کی ہے، نہیں ٹھیک ہوا. تو گویا کہ کسی بھی چیز کا فائدہ ہو یا نقصان ہوتا تو اللہ کے اذن کا محتاج ہے. لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ بھئی دوائی میں اثر سب تبھی ہو سکتا ہے کہ جب تک اللہ کا اذن نہ ہو، اللہ کے اذن کے بغیر نہیں ہو سکتا، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ کیا دوائی کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے؟ دوائی کبھی کوئی کام کرتی نہیں ہے؟ بھئی کرتی ضرور ہے لیکن اللہ کے اذن سے کرتی ہے. تو اسی طرح جادو نقصان دیتا ہے لیکن دیتا اللہ کے اذن سے ہی ہے. جب تک اللہ کا اذن نہ ہو تو جادو جتنا مرضی کوئی کر لے کسی کے ایک بال تک پر بھی اثر نہیں کر پاتا، لیکن جب اللہ کا اذن ہو جائے تو اثر ہو جاتا ہے. تو قرآن حکیم سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ جادو کا اثر انسانوں کے اوپر ممکن ہے. اللہ واللہ. اس سے زیادہ سری آیت سورہ اعراف کی آیت نمبر 116 کے اندر اللہ رب العزت ذکر فرماتے ہیں کہ فلما القوا، جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلہ میں جادوگروں نے اپنی لاٹھیاں ڈالیں، اپنی رسیاں ڈالیں، سحروا اعین الناس، تو انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا. اب یہاں پر جادو کا اثر ہونا واضح طور پر اللہ ذکر کر رہے ہیں نا کہ لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا. وَاسْتَرْهَبُوهُمْ، اور ان کو ڈرا دیا. وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ، بہت بڑا جادو لے کے آئے تھے. اب اگر جادو کی کوئی حقیقت ہی کوئی نہیں، اس کا اثر ہوتا ہی کوئی نہیں، تو اللہ رب العزت سحر کے ساتھ عظیم کا لفظ لے آ رہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ فرماتے بہت بڑا جادو کیا تھا انہوں نے، تو ظاہر اثر ہوا تھا تو بڑا جادو تھا نا. اور اللہ واضح طور پر فرما رہے ہیں کہ سحروا، انہوں نے جادو کر دیا، اعین الناس، لوگوں کی آنکھوں پر، کہ لوگوں کو وہ رسیاں اور لاٹھیاں چلتی محسوس ہو رہی تھی. یہ نہیں کہ وہ چل رہی تھی، یہ نہیں کہ وہ چل رہی تھی، بلکہ چلتی لوگوں کو دکھ رہی تھی، لوگوں کی آنکھوں پہ اثر ایسا ہو گیا تھا. تو جادو کے ذریعے کسی کی آنکھ کے اوپر اثر ہونا یہ قرآن سے ثابت ہے. اور آنکھ انسان کے وجود کا حصہ ہے نا، تو انسانوں کے اوپر جادو ہونا ممکن ہے، قرآن سے ثابت ہے. سورہ مومنون کے اندر اللہ رب العزت آیت نمبر 88-89 کے اندر فرماتے ہیں کہ کل، اے نبی آپ کہیے، من بیدہ ملکوت کل شیء، وہ کون ہے کہ جس کے ہاتھ میں ہر قسم کی بادشاہت ہے، وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، اور وہ تو کسی کو بچا سکتا ہے، اس کے مقابلے میں کسی کو بچایا نہیں جا سکتا. وہ پناہ دے سکنے والا ہے، اس سے کوئی پناہ نہیں دے سکتا. ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو. سیقولون للہ، تو کہیں گے کہ یہ اختیار تو بھائی اللہ ہی کے پاس ہے. آگے اللہ کیا فرماتے ہیں؟ کل، اے نبی آپ پھر ان سے کہیے، فَأَنَّا تُسْحَرُونَ، پھر کہاں تم جادو کیے جاتے ہو؟ جب یہ مان رہے ہو کہ یہ اختیار اللہ ہی کا ہے، تو تم پر کون سا ایسا جادو ہو گیا ہے کہ پھر بھی اس کے مطابق اپنا عقیدہ نہیں بنا رہے ہو؟ اب اگر جادو کا اثر نہیں ہے تو اللہ کیسے کہہ رہے ہیں
کہ فَأَنَّا تُسْحَرُونَ، تم پر کون سا جادو کیا گیا ہے، کس جادو کے اثر میں مبتلا ہو کہ تم صحیح بات کو ماننے کی طرف آ ہی نہیں رہے؟ کہتے بھی ہو کہ اللہ ہی کر سکتا ہے تو پھر بھی اللہ ہی کو معبود نہیں بناتے بلکہ غیروں کو معبود بناتے ہو۔ کون سا جادو تمہارے اوپر ہوا پڑا ہے؟ تو اللہ رب العزت جادو کا اثر اس کا ذکر فرما رہے ہیں۔ سورہ طور کی آیت نمبر 113 سے 115 تک اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ یوم یدعون الی نار جہنم دعا، جہنم دعا، جس دن وہ دھکیلے جائیں گے جہنم کی آگ طرف دھکیلے جانا، ہذہ النار التی کنتم بہا تکذبون، اور ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہ آگ ہے کہ جس کا تم انکار کیا کرتے تھے، جس کی تم تکذیب کرتے تھے، جس کو تم جھٹلاتے تھے۔ افسحر ھذا، اب یہ تمہارے سامنے آئی پڑی ہے آگ، تو کیا یہ کوئی جادو ہے؟ تو گویا جادو کا اثر ہوتا ہے تو تبھی اللہ نے کہا نا، ان کو جھنجھوڑتے ہوئے کہا کہ کیا یہ کوئی جادو ہے؟ کیا یہ جادو کی آگ بھڑک رہی ہے؟ نہیں، جادو کی آگ نہیں ہے، بلکہ ام انتم لا تبصرون، بلکہ تم حقیقت کو جانتے ہی نہیں ہو، تم بصیرت ہی نہیں رکھتے ہو کہ یہ تو اصل بھڑکائی ہوئی آگ ہے اللہ کی، یہ کوئی جادو کے ذریعے بھڑکائی ہوئی آگ نہیں ہے، کہ جادو کے ذریعے بھڑکائی ہوئی آگ جو ہے وہ کسی کے اوپر اثر نہیں کرے گی، وہ کسی کو جلائے گی نہیں، نظر تو آئے گی، جادو کا اتنا اثر تو ہوگا کہ وہ نظر آئے گی لیکن وہ جلائے گی نہیں۔ لاٹھیاں بنائی تھی نا انہوں نے بھی جادو کے ذریعے سے، سانپ بنائی تھی، لیکن وہ سانپ ایک دوسرے کو نگل نہیں رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی لاٹھی وہ حقیقی سانپ بن گئی تو وہ نگلنے لگ گئی، لیکن بہرحال جادو کا اثر تو ہوا لوگوں کی آنکھوں پر۔ تو یہ کہنا کہ جادو کا اثر کسی انسان پر ممکن ہی نہیں، یہ ساری آیتوں کا انکار ہے۔ یہ قرآن حکیم میں جادو کا اثر ثابت ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت دعا سکھلاتے ہیں سورۃ الفلق کے اندر، سورۃ الفلق کے اندر آیت نمبر 4 میں اللہ رب العزت پناہ چاہنا سکھا رہے ہیں کہ من شر النفاثات فی العقد، گروں میں پھونکنے والیوں کے شر سے یا اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اب اگر گروں میں پھونکنے والیاں، جادو کرنے والیاں، ان کے جادو کا اثر ہونا ممکن ہی کوئی نہ ہوتا، کبھی ہو سکتا ہی کوئی نہیں، تو پھر اللہ کی پناہ چاہنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر تو اللہ یہ کہہ دیتے نا کہ جادو کو تو چھوڑو بھائی، اس کا تو اثر ہوتا ہی کوئی نہیں نا۔ لیکن اللہ خود سکھا رہے ہیں کہ لوگوں پناہ مانگا کرو، اثر ہوتا ہے تو تب پناہ مانگا جا رہا ہے، پناہ مانگی جا رہی ہے نا۔ اللہ اللہ۔ اور سورہ فلق کے اندر اللہ رب العزت نے جو سب سے پہلی چیز فرمائی تو قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، اس میں ساری مخلوقات کے شر سے پناہ چاہی گئی کہ کسی بھی مخلوق کے اندر کوئی بھی اگر شر کا پہلو موجود ہے نا، یا اللہ میں سب سے پناہ مانگتا ہوں۔ اللہ اللہ۔ لیکن پھر آگے اللہ نے کچھ چیزیں خاص طور پر گنوائیں کہ ان چیزوں کے اندر تو زیادہ شر کا پہلو ہے، ان سے تو خاص طور پر پناہ مانگا کرو۔ یہ جو گروں میں پھونکنے والیاں ہیں، یہ کیا اللہ کی مخلوق نہیں ہے؟ یہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے نا۔ تو اللہ نے جب پہلے فرما دیا کہ من شر ما خلق، مخلوق میں جو بھی شر ہے اس سے پناہ مانگتا ہوں، تو اس میں یہ بھی تو آ گئی تھی، لیکن ان کا الگ سے بھی ذکر کیا، رات کی تاریکی کا الگ سے ذکر کیا، گروں میں پھونکنے والیوں کا الگ سے ذکر کیا، حاسدوں کا الگ سے ذکر کیا، کیونکہ یہ چیزیں جو ہیں یہ زیادہ نقصان پہنچانے والی ہیں۔ مخلوق میں یہ ساری آ گئی تھی، لیکن ان کا الگ سے ذکر کرنا وہ واضح کرتا ہے کہ یہ تو زیادہ نقصان دہ ہیں۔ تو جن کو اللہ زیادہ نقصان دہ کہہ رہے ہوں تو ہم کہنے جی ان کا تو اثر ہوتا ہی کوئی نہیں، ان کا نقصان ہوتا ہی کوئی نہیں، تو یہ بھائی قرآن حکیم کی آیات کا بڑا صریح انکار ہے۔ اللہ اللہ۔ میرے محترم احباب، پھر تعویلیں کرنے لگ جاتے ہیں، حالانکہ قرآن حکیم کی آیات مبارکہ اتنی صراحت سے سامنے ہوں تو اپنے عقیدے کو اس کے مطابق بنا لینا چاہیے نا، نہ کہ
عقیدہ پہلے کچھ اور بنا لیا اور آیتوں کو تعویل کر کر کے ان کی طرف موڑا، یہ تو نہیں ہونا چاہیے نا۔ ایمان رکھتے ہو تو عقیدہ صحیح آیتوں کے مطابق بناؤ جو صراحت سے آیتیں ثابت ہیں۔ اللہ واللہ۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 69 کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفُ مَا صَنَعُوا، اے موسیٰ جو آپ کے دائیں ہاتھ میں ہے نا لاٹھی، آپ اس کو پھینکیے، وہ نگل لے گی جو انہوں نے کیا ہے۔ اب یہاں ما صنعوا کا لفظ آ گیا نا، اور پھر آگے بھی آ گیا کہ انما صنعوا کید الساحر، جو انہوں نے کیا ہے وہ جادوگر کا داؤ ہے۔ تو اس سے انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ جی صرف ہاتھ کی صفائی ہوتی ہے، جادو اور کچھ نہیں ہے، صرف ہاتھ کی صفائی ہے، ایک صنعت ہے۔ اب یہ تعویل کرنی شروع کر دی، اور کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اللہ واللہ۔ میرے محترم احباب، سورہ البقرہ کی آیت میں نے تلاوت کی کہ لوگ ان سے وہ سیکھتے تھے کہ جو میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈال دے۔ آپ کے سامنے ایک تماشا گر کوئی ہاتھ کی صفائی دکھا رہا ہو تو کیا اس سے میاں بیوی میں جدائی ڈال جائے گی؟ بالکل غلط تعویلیں ہیں کہ جی جادو صرف ایک ہاتھ کی صفائی کا نام ہے اور جادو کی کوئی حقیقت نہیں۔ چل ایک لمحے کے لیے میں نے یہ بھی مان لیا، ایک لمحے کے لیے میں مان لوں کہ جادو صرف ہاتھ کی صفائی ہی ہے، لیکن پھر بھی تم اس کے اثر کا انکار تو نہیں نہ کر سکتے۔ اس کا اثر ہونا تو قرآن سے ثابت ہے نا، جو مرضی کہہ دو جادو کو۔ زور لگاتے کہ جی جادو کی تعریف کرو، جادو ہوتا کیا ہے؟ بھائی جو بھی ہوتا ہے، جادو جو بھی ہے، اس کی تعریف جو بھی ہے، اس سے مجھے کوئی لینا دینا نہیں۔ اللہ نے اس کو جس کو جادو کہا ہے، جس کو اللہ نے سحر کہا ہے، اللہ نے اس کا سحر کا اثر بھی مانا ہے، اس کے اثر کا بھی ذکر کیا ہے۔ تو بے شک اس کو آپ صنعتکاری سمجھو، بے شک ہاتھ کی صفائی سمجھو، بے شک اس کا کوئی منتر وغیرہ کی وجہ سے اثر سمجھو، جو بھی ہے، لیکن بہرحال اس کا اثر جو ہے اس کا انکار کرنا وہ قرآن کی آیتوں کا انکار ہی بنے گا۔ اللہ واللہ۔ یہ پہلا پہلو ہو گیا۔ دوسرا پہلو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ کیا کسی نبی کے اوپر بھی جادو کا اثر ممکن ہے؟ تو میرے محترم احباب، انبیاء کرام علیہم السلام بشر ہیں، اور جو بھی بشری عوارض ہیں وہ انبیاء کو لاحق ہو سکتے ہیں۔ انبیاء کرام بشر ہیں، جس طرح باقی بشر بیمار ہو سکتے ہیں، نبی بھی بیمار ہو سکتے ہیں۔ ہاں کوئی ایسا بشری عارضہ کہ جو نبوت کے منافی ہو وہ نبیوں کو نہیں آ سکتا۔ ایسا جادو جو دل و دماغ پہ اثر کر دے یہ نبوت کے منافی ہے۔ یہ والا جادو کسی نبی پر کبھی نہیں ہو سکتا۔ جو کسی کے نبی کے دل یا دماغ پہ اثر کر دے، اس کے حواس پہ اثر کر دے، ایسا جادو کبھی ممکن نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسے جادو کا قائل ہے کہ نبی کے اوپر ایسا جادو ہو سکتا ہے کہ اس کے حواس معاذ اللہ وہ خراب ہو جائیں، اس کے ذہن پر اثر ہو جائے، وہ سیدھا سیدھا کافر ہے۔ ایسا جادو کبھی ممکن نہیں ہے کسی نبی پر بھی۔ لیکن جو جادو ایک بشری عارضہ ایسا ہے کہ جو نبوت کے منافی نہیں ہے تو وہ ہونا ممکن ہے، بلکہ قرآن سے ثابت ہے، اس لیے اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ واللہ۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 61 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ فَلَمَّا أَلْقَوْا، جس وقت جادوگروں نے لاٹھیاں پھینکی نا، قَالَ مُوسَىٰ، تو حضرت موسیٰ کہنے لگے مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ، یہ جو تم نے کیا ہے نا یہ جادو ہے۔ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ لاٹھیاں اسی طرح لاٹھیاں ہی نظر آ رہی تھیں، وہ سانپ بنی نظر نہیں آ رہی تھیں، تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ تو ایسی بڑی ہیں۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ کچھ ان میں تبدیلی نظر آئی تھی، تبھی کہا نا کہ جو یہ تم نے کیا ہے یہ جادو ہے۔
ان اللہ سیبطلہ، بے شک اللہ اس کو باطل کر دے گا۔ تو گویا کہ کچھ تو ہوا ہے نا جس کو اللہ نے باطل کرنا ہے، اگر ہوا ہی کچھ نہیں ہے تو پھر باطل اللہ نے کس کو کرنا ہے؟ تو نبی کی ذات کے اوپر بھی جادو ممکن بلکہ ثابت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اللہ کے نبی نہیں ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جو تم نے کیا یہ جادو ہے، وہ اقرار کر رہے ہیں کہ یہ جادو ہے، مجھے نظر آ رہی ہے بے شک یہ رینگتی ہوئی چلتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، دوڑتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، لیکن ہے یہ جادو، اور اللہ اس کو باطل کر دے گا۔ اور دوسری آیت مبارکہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 66 وہ اس سے زیادہ صریح ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَإِصِيُّهُمْ، بس اچانک ان کی رسیاں اور ان کی لاٹھیاں یُخَيَّلُ إِلَيْهِ، آپ کے خیال میں آنے لگیں، مِن سِحْرِهِمْ، ان کے جادو کی وجہ سے، کہ انہا تسعی، کہ وہ دوڑ رہی ہیں۔ کتنی صراحت کے ساتھ اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ دوڑ رہی ہیں۔ حضرت موسیٰ کو یہی خیال آ رہا تھا۔ اب میں نے پہلے یہ کہا کہ جادو کا کوئی ایسا اثر ممکن نہیں جو ذہن پر اثر ہو، وہ کسی نبی پر ممکن نہیں۔ اب کوئی کہے گا کہ خیال تو ذہن سے متعلق ہوتا ہے نا، تو یہ یخیل الیہم تو پھر ذہن والا جادو جو ہے نا سامنے آ رہا ہے۔ میں کہوں گا نہیں، میں عرض کروں گا کہ نہیں، اس کی حقیقت اللہ نے واضح کر دی ہے۔ وہ کیا ہے کہ فَلَمَّا أَلْقَوْا سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ، جب انہوں نے لاٹھیاں ڈالی، رسیاں ڈالی، تو انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پہ اثر کیا، آنکھوں پہ جادو کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی بھی آنکھوں پہ جادو ہوا ہے۔ اب ذہن سوچتا وہ ہے جو حواس اس کو بتاتے ہیں۔ ذہن نے سوچا ہے کہ یہ رینگ رہی ہیں کیونکہ آنکھوں نے بتایا ہی ہے ذہن کو۔ ذہن پہ معاذ اللہ کوئی اثر نہیں ہوا، اثر ہوئے آنکھوں پہ، اور آنکھوں نے دماغ کو اطلاع یہ دی ہے کہ وہ رینگ رہی ہیں، دوڑ رہی ہیں، تو اس لیے انہوں نے ان کو دوڑتا ہوا جو ہے وہ خیال کیا۔ اللہ اللہ، تو آنکھوں پر اثر ہوا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، جیسا کہ باقی لوگوں کی بھی آنکھوں پر اثر ہوا ہے، اور اس کا اللہ رب العزت جو ہے وہ اظہار کر رہے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ نبی کے اوپر بھی جادو ہونا ممکن ہے بلکہ ثابت ہے۔ اب اگر اس کا بھی کوئی انکار کرے اور پھر تعویلیں کرتے ہیں کہ جی جار مجرور پہلے سے متعلق نہیں ہے، بعد والے سے متعلق ہے، یار بعد والے سے بھی متعلق بنے تو تب بھی وہی ثابت ہوتا ہے، پہلے سے متعلق بنے تب بھی وہی ثابت ہوتا ہے۔ دیکھیں لفظ کیا ہیں اللہ رب العزت کے، یخیل الیہ، ان آپ کے خیال میں آ رہا تھا، یہ ایک چیز، من سحرہم، ان کے جادو کی وجہ سے، انہا تسعی، کہ وہ دوڑ رہی ہیں۔ تین چیزیں ہیں، آپ کے خیال میں آ رہا تھا، ان کے جادو کی وجہ سے، کہ وہ دوڑ رہی ہیں۔ تین چیزیں ہیں۔ ان میں یہ جو ہے نا درمیان والی، کہ ان کے جادو کی وجہ سے، صراحت سے قرآن حکیم کے اسلوب سے تو یہی پتہ چلتا ہے کہ یہ پہلے سے متعلق ہے، کہ حضرت موسیٰ کے جو خیال میں آ رہا تھا تو یہ ان کے جادو کی وجہ سے خیال میں آ رہا تھا، اور خیال میں آ کیا رہا تھا کہ وہ لاٹھیاں دوڑ رہی ہیں۔ یہ صریح واضح جو ہے وہ قرآن کا مفہوم بن رہا ہے۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ درمیان والا حصہ جو ہے نا من سحرہم، یہ جار مجرور مقدم ہے، یہ اگلے حصے سے متعلق ہے، چلو اگلے حصے سے متعلق بنا لو۔ تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ حضرت موسیٰ کے خیال میں آ رہا تھا کہ وہ دوڑ رہی ہیں ان کے جادو کی وجہ سے، تو وہ دوڑ رہی ہیں ان کے جادو کی وجہ سے، جادو کا اثر تو پھر بھی ثابت ہو گیا نا۔ اگر من سحرہم کو یخیل الیہ سے متعلق بناؤ یا انہا تسعی سے متعلق بناؤ، جادو کا اثر تو ثابت ہوتا ہی ہوتا ہے۔ تعویل کرنے سے تمہیں فائدہ کوئی نہیں، لیکن یہ ڈر ضرور ہے کہ خدا نخواستہ قرآن کی تعریف کے مرتکب نہ بن جاؤ اور کفر کی طرف نہ چلے جاؤ، یہ ڈر ضرور موجود ہے۔ اللہ اللہ۔ اور میرے محترم احباب، اگر نبی کے اوپر جادو ممکن نہیں، اور اللہ رب العزت قرآن حکیم کے اندر اس انداز میں ذکر کر رہے ہیں
کہ جس سے ہر پڑھنے والا یہی سمجھے کہ جادو ہو گیا ہے، جادو کا اثر ہوا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، تو پھر یہ اللہ رب العزت کے اسلوب کے اوپر بھی حرف آ جائے گا معاذ اللہ، کہ اللہ نے جادو کی کرنی تو نفی تھی، جادو کی کرنی تو نفی تھی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اور ذکر اس اسلوب میں کر دیا کہ جس سے ہر بندہ یہی سمجھ رہا ہے کہ جادو ہو گیا ہے۔ یہ تو اللہ رب العزت کے کلام کے اوپر حرف آ جائے گا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ رب العزت صحیح طرح کلام کرنے پہ قادر نہیں ہو سکے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہر بندہ جو اس آیت کو پڑھے گا سیدھا سیدھا اس کا ذہن یہی طرف جائے گا کہ ان کے ذہن میں یہ آ رہا تھا، ان کے خیال میں آ رہا تھا، جادو کی وجہ سے آ رہا تھا کہ وہ رسیاں دوڑ رہی ہیں، تو جادو کا اثر ثابت ہو رہا ہے، ہر بندہ یہی سمجھے گا اس سے۔ آگے بالکل مولویوں والی تعویلیں کر کے الٹا معنی پہنانا، جس کو امت نے کبھی وہ معنی لیا ہی نہیں، اور کسی کا ذہن اس طرف جاتا ہی کوئی نہیں جب تک کہ وہ مولویوں کی تعویلیں جو ہیں ان کو نہ مانا جائے، تب تک وہ والا معنی جاتا ہی نہیں، اس طرف ذہن جاتا ہی کوئی نہیں۔ تو اللہ نے اس طرح کیوں بیان کر دیا؟ کیا اللہ رب العزت جادو کی نفی کے اوپر صراحت سے قادر نہیں ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ؟ تو یہ اللہ کے کلام کے اوپر حرف آ رہا ہے، خدا کا خوف کرو۔ کس طرح جار مجرور کو مقدم کر کے الٹی تعویلیں کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ اللہ اللہ۔ پھر کہتے ہیں کہ جی کیسے ممکن ہے نبی کے اوپر جادو، جبکہ اللہ فرماتے ہیں واللہ یعصمک من الناس، اللہ تجھے لوگوں سے بچائے گا۔ بھائی بچانے کا یہ مطلب نہیں کہ معمولی سی تکلیف بھی کسی بندے کی طرف سے نہیں آ سکتی۔ واللہ یعصمک من الناس تو موجود ہے، لیکن کیا غزوہ احد کے اندر دانت مبارک شہید نہیں ہوئے ہیں؟ لوگوں سے تکلیف تو پہنچی ہے میرے آقا کو، رخسار مبارک سے خون جاری نہیں ہوا، لوگوں سے تکلیف تو پہنچی ہے۔ واللہ یعصمک من الناس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ تجھے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کبھی قتل نہیں کر سکیں گے، ہلاک نہیں کر سکیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ لوگوں کی وجہ سے تیرے اوپر کبھی معمولی آنچ بھی نہیں آ سکتی۔ اوجری نہیں رکھ دی گئی تھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر مبارک پر؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے نہیں بچھائے گئے تھے؟ کیا وہ تکلیفیں نہیں تھی؟ تو کچھ نہ کچھ تکلیف آ جانا یہ واللہ یعصمک من الناس کے خلاف نہیں ہے۔ اللہ اللہ۔ پھر ایک اور بات کہتے ہیں کہ قرآن کہتا ہے کہ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ، کہ جادوگر کامیاب نہیں ہوتا جہاں پر بھی آئے۔ تو ہم کہتے ہیں کب کامیاب ہوا ہے؟ کامیاب تو موسیٰ علیہ السلام ہی ہوئے ہیں نا۔ تم نے صرف یہ کامیابی سمجھ لی کہ بس اثر تھوڑا سا ہوا ہے، حضرت موسیٰ نے چند لمحوں کے لیے خیال کر لیا ہے کہ یہ لاسیاں دوڑ رہی ہیں تو یہ کامیابی ہو گئی ہے۔ نہیں بھائی، یہ کامیابی نہیں ہوئی ہے۔ کامیابی وہ ہوتی ہے کہ جو آخری ہو، جو حتمی ہو۔ یہ تو ایک جزوی جو ہے چند لمحوں کے لیے ایک چیز سوچی ہے، یہ کوئی کامیابی نہیں ہے۔ اگر اس طرح کی کامیابی بنانی ہو نا تو پھر تو غزوہ احد میں بھی کافر کامیاب ہوئے ہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، غزوہ حنین میں بھی پھر معاذ اللہ کافر کامیاب ہوئے ہیں کچھ دیر کے لیے۔ حالانکہ غزوہ احد میں بھی آخر پہ تعاقب کرنے والے میرے آقا تھے دشمنوں کا، اور غزوہ حنین میں بھی آخری فتح مسلمانوں کی ہوئی ہے۔ تو کامیابی اس کو کہتے ہیں کہ جو حتمی ہو۔ درمیان میں اگر تھوڑی بہت کوئی چیز آ جائے، اگر کوئی وقتی غلبہ کوئی دشمن کا آ جائے، اس کو اس کی کامیابی نہیں کہا کرتے۔ تو میرے محترم احباب، میں دوبارہ اسی درد دل کا اظہار کرنا چاہوں گا کہ میں قطعاً نہیں چاہتا تھا کہ یہ موضوع یہاں پر جاری ہو، لیکن چونکہ قلعہ دار سنگھ کی فضا ایسی بنا دی گئی، بار بار اس کے اوپر بحثیں کی جا رہی ہیں، تو اس لیے مسئلے کی نوعیت کی حد تک جو ہے وہ بیان کرنا جو ہے وہ میں نے ضروری سمجھا۔ دو پہلو بیان ہو گئے، تیسرا پہلو جو ہے وہ بالکل اب اختصار سے جو ہے، کیونکہ جمعے کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ پہلا پہلو یہ کہ کسی بھی انسان کے اوپر جادو ممکن ہوتا ہے۔ دوسرا پہلو کہ نبی کے اوپر بھی جادو ممکن ہوتا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جادو کا ہونا یہ قرآن سے ثابت ہے۔ اب آ گیا تیسرا پہلو کہ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کوئی ایسا جادو کہ جس سے ان کے دل و دماغ پہ، حواس پہ اثر ہو جائے، وہ قطعاً نہیں ہو سکتا۔ لیکن
جس سے صرف ایک جسمانی بیماری یا جسمانی کمزوری آ جائے تو وہ ممکن ہے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے آنکھوں پر اثر ہو گیا، ممکن ہے نبی کے لیے۔ کہتے ہیں کہ نبی کی عصمت کے خلاف ہے۔ بھائی کیا معاذ اللہ حضرت موسیٰ نبی نہیں ہے؟ کیا ان کی عصمت نہیں ہے؟ ایک طرف کہتے ہیں کہ نبی کی عصمت کے خلاف ہے، دوسری طرف جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ پیش کرتے ہیں تو کہتے ہیں اعلیٰ کو ادنا پر کیوں قیاس کر رہے ہو؟ تو گویا کہ ادنا پر معاذ اللہ ان کو حضرت موسیٰ کو ادنا قرار دے کر ان پر جادو مان لیا نا معاذ اللہ، کہ اعلیٰ کو ادنا پر قیاس نہ کرو، تو گویا معاذ اللہ حضرت موسیٰ پر جادو مان لیا، اور دوسری طرف کہتے ہو کہ عصمت کے خلاف ہے، تو حضرت موسیٰ کی عصمت متاثر ہو گئی کہ نہیں؟ اور معاذ اللہ کرنے والا کون ہے؟ وہ اللہ نے نسبت کی ہے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ کیا اللہ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عصمت کا خیال نہیں ہے؟ خدارہ لوگوں کو بہکاؤ نہیں، یہ نبی کی عصمت کا معاملہ نہیں ہے۔ نبی کی عصمت کا معاملہ ہوتا اللہ کہیں بھی جادو کا قطعی طور پر ایک ذرے برابر بھی اشارہ بھی نہ کرتے کسی نبی کی طرف ہونے کا، لیکن اللہ نے اس انداز میں ذکر کیا کہ موسیٰ علیہ السلام پر جادو ہونا ثابت ہو رہا ہے قرآن سے، تو پھر جادو کا معاملہ کہ نبی کے اوپر ایسا جادو ہونا کہ جس سے صرف جسمانی کمزوری وغیرہ آ جائے، یہ عصمت کے منافی نہیں ہے۔ عصمت کے منافی ہوتا تو اللہ کبھی بھی موسیٰ علیہ السلام کے لیے اس کا ذکر نہ کرتے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ممکن ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ممکن ہے۔ باقی نبی وسلم پر کیا بالفعل ہوا بھی ہے؟ احادیث مبارکہ اسی طرف جاتی ہیں کہ ہوا بھی ہے، اور بلا وجہ حدیث کو جو ہے وہ کمزور کرنے کی کوشش کرنے کی ضرورت کوئی نہیں ہے۔ اگر حدیث نبی کی عصمت کے خلاف ہوتی تو اس کو میں بھی ضرور کہتا کہ یہ ضعیف ہے، مردود ہے، لیکن جب عصمت کے خلاف بھی کوئی نہیں ہے، عصمت کا معاملہ ہی کوئی نہیں ہے، ایسا جادو کہ جو دل و دماغ پہ اثر کرے وہ واقعی عصمت کا معاملہ ہے، لیکن اس طرح کا جادو ہم نہیں مان رہے، صرف جو جسمانی کمزوری بنا دے وہ عصمت کا معاملہ نہیں ہوتا، تو وہ نبی وسلم پر ممکن جب ہے اور احادیث اس طرف جا رہی ہیں کہ جادو ہوا ہے تو پھر ان کے اوپر اعتماد کر لینا چاہیے۔ لیکن اتنی بات کہ ممکن ہے نبی پر بھی غیر ممکن غیر نبی پر بھی، اتنی بات تو ہے معاملہ عقیدے کا، اتنا معاملہ ہے عقیدے کا، اور اس کے اوپر تو کوئی اگر نہیں آتا تو اس کا تو عقیدہ جو ہے وہ اس کو سوچنا چاہیے اپنے عقیدے کے متعلق۔ نبی اور غیر نبی پر جادو کا ہونا ممکن ہے، اتنا مسئلہ ہے عقیدے کا، کیونکہ نبی بشر ہیں اور بشری عوارض ان کے اوپر آ سکتے ہیں۔ جس طرح نبی اور غیر نبی کا بیمار ہونا یہ ممکن ہے، یہاں تک مسئلہ ہے عقیدے کا۔ اگر کوئی یہ کہے نا کہ کبھی کوئی نبی بیمار نہیں ہو سکتا، کافر ہو جائے گا، کیونکہ یہ معاملہ ہے عقیدے کا۔ لیکن کیا واقعی ہر نبی بیمار ہوا بھی ہے؟ یہ بھی کچھ ثابت کرنا لازم ہے۔ ممکن ہے بیمار ہونا، لیکن ہر نبی بیمار ہوا بھی ہے یہ ثابت کرنا تو کوئی لازم نہیں نا۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری بڑی روز روشن کی طرح واضح ہے، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کئی دفعہ بیمار پڑے ہیں، اللہ اللہ، لیکن وہ آگے عقیدے کا مسئلہ نہیں ہے کہ فلاں بیمار ہوا ہے یا نہیں ہوا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا ہے یا نہیں ہوا یہ عقیدے کا مسئلہ نہیں، یہ صرف ایک تحقیقی معاملہ ہے، اور تحقیقی معاملے میں اختلاف کی گنجائش ہے، وہاں پر کوئی فتویٰ وغیرہ نہیں لگتا، یہ تحقیق کا ایک معاملہ ہے۔ کسی کی رائے ہے کہ نہیں ہوا، وہ اپنی رائے بے شک بیان کریں، لیکن مکمل یہ ممکن ہونے کا انکار کر دینا وہ عقیدے کے مسئلہ ہے، اس کے اوپر بڑی احتیاط کرنی چاہیے۔ تو میرے محترم احباب، صرف جادو کے مسئلہ کی جو حقیقت اور نوعیت ہے اس کا میں نے اظہار کر دیا۔ میرا مقصود کسی کے اوپر نہ کوئی تان کرنا ہے، صرف اپنا موقف جو ہے وہ میں نے واضح کیا ہے، اور نہ ہی میں کوئی چیلنج کرنا چاہوں گا، اور نہ ہی کسی چیلنج کو میں قبول کرنا چاہوں گا کہ اب اس کے صرف مجھ سے، چونکہ کئی سارے دوستوں نے، جیسا کہ میں نے بیان کے شروع میں جو ہے وہ واضح کیا کہ بہت سارے دوستوں نے کہا کہ قائد صاحب آپ کم از کم حقیقت تو واضح کریں نا، نوعیت مسئلے کی واضح کریں، تو اس لیے میں نے یہ بیان کر دیا۔ میں تو اس موضوع کو چاہتا ہی نہیں تھا، کیونکہ اس کا ہماری زندگیوں پر اثر کیا ہے۔ اگر ہم مان لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا ہے، یا اگر مان لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو نہیں ہوا، اس سے ہماری زندگیوں پر کیا فرق پڑے گا؟ اللہ اللہ،
تو جس چیز کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہماری زندگیوں میں اس کی ضرورت نہیں ہے، اس کی طرف نہ ہو۔ خدا را اس وقت امت مسلمہ کو تمہاری صلاحیتوں کی کفر کے خلاف ضرورت ہے۔ اپنی صلاحیتوں کو کفر کے خلاف استعمال کرو، نہ کہ آپس میں ایک دوسرے کے اوپر الجھنے میں۔ صرف مسئلے کی نوعیت بیان کر دی ہے، آگے اس کے اوپر کوئی بھی بحث کرتا ہے، چیلنج کرتا ہے، انشاءاللہ میری طرف سے ہمیشہ خاموشی رہے گی۔ میں اس کے اوپر مزید کوئی بات نہیں کرنا چاہوں گا، کیونکہ میں بات قرآن حکیم کی آیات سے ہی میں نے ساری بات کی ہے، کوئی بھی بات میں نے آیت مبارکہ سے ہٹ کے نہیں کی ہے۔ صرف آخری بات جو ہے کہ احادیث اس طرف جاتی ہیں، وہ ایک حدیث کی طرف میں گیا ہوں، باقی ساری باتیں میں نے قرآن حکیم کے مطابق کی ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح چیز کو سمجھنے اور تعصب کو ختم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔